بے شمار لوگ گول دائرے کی شکل میں جمع ہو گئے تھے۔ وہاں بھی بھیم دیو کے سپہ سالار نے اعلان کیا کہ مقابلے کے دوران جو بھی نوجوان راج کماری کمار دیوی کو تیر اندازی میں شکست دے گا یا اپنے آپ کو اس کے برابر لے آئے گا، راج کماری کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ ساتھ ہی لوگوں کو راج کماری کے ساتھ تیغزنی کرنے کی بھی دعوت دی گئی تھی۔ اس اعلان کے بعد راجہ بھیم دیو کے کہنے پر اس کی راج کماری کمار دیوی پنڈال کے اندر اتری تھی۔ وہ مردانہ جنگی لباس پہنے ہوئے تھی۔ اس کے سر پر چمکتا ہوا چاندی کا خود تھا، بازوؤں شانوں پر جوشن تھے، نازک کمر پر چمڑے کی پیٹی تھی جس میں اس کی تلوار لٹک رہی تھی، پیٹھ پر ڈھال بندھی تھی۔ میدان کے وسط میں آ کر اس نے اپنی تلوار بے نیام کی، پیٹھ پر بندھی ہوئی تلوار اس نے بائیں ہاتھ میں تھام لی۔ اس موقع پر علی مردان، غازی بیگ، ناصر الدین تمران اور ایبا بھی وہیں کھڑے تھے۔ اس موقع پر ایبا نے علی مردان کو مخاطب کیا، یہ بھیم دیو کی راج کماری کچھ زیادہ ہی نہیں بڑھنے لگ گئی؟ پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ یہ صرف تیر اندازی کے مقابلے کی دعوت دیتی ہے، آج تو یہ تیغزنی کے مقابلے میں بھی للکار رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کوئی نہیں اترا تو یہ 16 سال کے کم عمر لڑکوں کے لیے بڑی بے غیرتی کا معاملہ ہے۔ بہرحال میں تو آیا ہی اس مقابلے کے لیے ہوں، میں تو اس سے مقابلہ کیے بغیر نہیں جانے دوں گا۔ میں نے تو ذاتی طور پر اس کے ساتھ تیر اندازی کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھا، لیکن اس بی بی کو تیغزنی میں بھی ہر حالت میں نیچا دکھاؤں گا۔ یہاں تک کہتے کہتے ایبا کو رک جانا پڑا، کیونکہ راج کماری کمار دیوی نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی تلوار بے نیام کی، پھر تلوار اس نے فضا میں بلند کی اور پھر بایاں ہاتھ جس میں اس نے ڈھال پکڑ رکھی تھی اسے بھی اس نے بلند کیا، پھر مقابلے کے لیے للکارنے لگی۔ عین اسی لمحہ جست لگانے کے انداز میں ایبا میدان میں اترا تھا، راج کماری کمار دیوی کے سامنے آیا اور اسے للکارتے ہوئے کہنے لگا، راج کماری، میں تمہارے ساتھ نہ صرف تیغ زنی کا مقابلہ کروں گا بلکہ یقین دلاتا ہوں کہ آج میں تمہیں تیر اندازی کے فن میں بھی نیچا دکھا کر رہوں گا۔ راج کماری کمار دیوی تھوڑی دیر تک اسے بڑے غور سے دیکھتی رہی، پھر اس کے خوبصورت اور حسین لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور تنزیہ سے انداز میں پوچھنے لگی، تلوار پکڑنا جانتے ہو؟ اسی کے انداز میں مخاطب کرتے ہوئے ایبا نے کہا، بیوی، پکڑنے وکڑنے کی بات بعد میں کریں گے، پہلے مقابلہ تو شروع ہونے دو۔ اس پر راج کماری کہنے لگی، ابھی میدان میں ہمارا سپہ سالار اترے گا، تیرے میرے مقابلے کا اہتمام وہی کرے گا، وہی مقابلہ شروع کرائے گا اور منصف بھی وہی ہوگا۔ یہاں تک کہتے کہتے راجکماری کو خاموش ہو جانا پڑا، کیونکہ سپہ سالار میدان میں اترا، تیز تیز چلتا ہوا ایبا کے پاس آیا اور کہنے لگا، نوجوان، تم مقابلے پر اترے ہو، میں تمہاری اس شجاعت کی داد دیتا ہوں، پر دیکھو، نہ تمہارے سر پر خود ہے، نہ تمہارے پاس ڈال ہے، نہ تم نے کوئی ڈھنگ کا جنگی لباس پہنا ہوا ہے، ایک تلوار ہی تلوار لیے ہو اور یہی لے کر تم راجکماری سے مقابلے پر اتر آئے ہو۔ اس طرح تو تم چند لمحے بھی راجکماری کے سامنے نہ ٹک سکو گے۔ دیکھو، اس مقابلے کی پہلی شرط یہی ہوتی ہے کہ مقابلے کے دوران کسی کو زخمی نہیں کیا جائے گا، اس کے باوجود کم از کم ڈھال تو تمہارے پاس ہونی چاہیے تھی، تمہارے سر پر خود بھی ہونا چاہیے تھا۔ سپہ سالار جب خاموش ہوا تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایبا نے کہا، میرے محترم، ڈھال بھی میرے پاس ہے اور خود بھی ہے، میں نہ اناڑی ہوں نہ خام کار تلوار کے فن سے آگاہ ہوں۔ کوئی مرد میرے مقابلے پر آتا تو خود بھی پہنتا، ڈھال بھی لے کر آتا، پر اس جیسی نازک لڑکی کے مقابلے میں کیا میں اپنے سر پر خود رکھتا اور ہاتھ میں ڈھال پکڑتا ہوا اچھا لگتا ہوں؟ ایبا کی اس گفتگو کو راجکماری کمار دیوی نے ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ اس موقع پر ایبا کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ اس سے پہلے ہی اس کا سپہ سالار بول اٹھا، نوجوان، جس دلیری اور شجاعت کا تم اظہار کر رہے ہو، اس کے لیے داد دینے کو دل چاہتا ہے، لیکن میں ڈرتا ہوں اس وقت سے جب تمہارا مقابلہ راجکماری سے ہوگا اور راجکماری تمہیں تیغزنی کے مقابلے میں
آگے آگے پورے میدان کا چکر لگوا کر شکست اور ہضمیت کو تمہارا حقدار بنا دے گی۔ پھر تمہاری ڈھال اور سر پر رکھا جانے والا خود بہت ہی یاد آئے گا۔ ایبا نے پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے عزیز، میں پچھتانے والا نہیں ہوں۔ پچھتاوے کا کوئی امکان ہوتا تو خود بھی سر پر رکھتا، ڈھال بھی لے کر آتا۔ یہ تو وقت فیصلہ کرے گا کہ میں ڈھال اور خود کی ضرورت محسوس کرتا ہوں یا تمہاری یہ راج کماری محسوس کرتی ہے کہ میرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اس کی مدد کے لیے بھی کسی کو ساتھ آنا چاہیے تھا۔ دیکھو، باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ بڑی بے چینی سے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ مقابلے کی ابتدا ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ زیر کون رہتا ہے اور زبر کون۔ اسی لمحے اچ کے راجا کا سالار بالک رام تقریباً بھاگتا ہوا میدان میں اترا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں ایک خود، ڈھال، جوشن اور کندھوں پر چڑھانے والے آہنی خول اٹھائے ہوئے تھا۔ قریب آ کر وہ رکا، پھر بھیم دیو کے سپہ سالار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے خیال میں مقابلہ شروع ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ راجا بھیم دیو اور راجا دلپت رائے یہ سمجھ رہے ہیں کہ مقابلے پر اترنے والے اس لڑکے کے پاس نہ ڈال ہے، نہ خود، نہ جوشن، نہ شانوں پر چڑھانے کے خول۔ اس لیے یہ چیزیں اس کے لیے بھیجی گئی ہیں تاکہ راج کماری کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ دونوں راجا کہہ رہے تھے کہ شاید مقابلے پر اترنے والا کوئی مفلس نوجوان ہے، مقابلے میں حصہ لے کر شاید اپنے مقدر کو آزمانا چاہتا ہے۔ اس مقابلے کے دوران اسے رقم مل سکے اور یہ اپنا مستقبل سنوار سکے۔ بالک رام یہاں تک کہنے کے بعد جب خاموش ہوا تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایبا نے کہا، دونوں راجاؤں کا اندازہ درست نہیں ہے۔ اس جیسی نازک لڑکی کے مقابلے میں نہ خود کی ضرورت ہے، نہ جوشن کی، نہ ڈھال کی۔ یہ چیزیں جو تم لے کر آئے ہو واپس لے جاؤ۔ دونوں راجاؤں سے جا کر کہنا، میں اپنی مفلسی، اپنی غربت دور کرنے کے لیے مقابلے پر نہیں اترا۔ قسم مجھے جوانی کی طرف بھاگتے ہوئے اپنے بچپنے کی۔ آج کے مقابلے میں تیغ زنی کے علاوہ تیر اندازی میں بھی اگر اس راج کماری کو زیر نہ کر دوں تو اپنا نام ایبا نہ رہنے دوں گا۔ واپس جا کر دونوں راجاؤں سے یہ بھی کہنا کہ مقابلہ شروع کرنے میں جو تاخیر ہو رہی ہے وہ میری وجہ سے نہیں بلکہ وہ تم لوگوں کی وجہ سے ہے۔ یہ جو مقابلہ کرنے کا سامان تم لے کر آئے ہو واپس لے جاؤ۔ ان سب چیزوں کے بغیر میں اس راج کماری سے مقابلہ کروں گا، اور پھر دیکھو فتح کس سمت کا رخ کرتی ہے اور شکست کس کے گلے کا ہار بنتی ہے۔ ایبا کی یہ گفتگو سن کر اس کے راجا کا سپہ سالار بالک رام دھنگ رہ گیا تھا۔ ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے نبی لڑکے، میں نہیں جانتا تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، تیغ زنی میں کیسا ہے اور تیر اندازی کیسی رکھتا ہے، لیکن تو جس جرات مندی کا اظہار کر رہا ہے میرے عزیز، یہ تیرے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے، تجھے شکست کا داغ بھی لگا سکتی ہے۔ اس بڑے پنڈال میں تو اوروں کی نگاہوں میں بھی گر سکتا ہے۔ اس موقع پر ایبا کی چھاتی تن گئی۔ عزت و ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، بندہ بندے کے لیے کیا کر سکے گا۔ تم واپس جاؤ، دونوں راجاؤں سے جا کر کہنا میں ان چیزوں کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ہی بالک رام وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بھیم دیو کا سپہ سالار ایبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم نے اپنا نام ایبا بتایا ہے۔ سنو ایبا، مقابلے کے لیے تیار رہو۔ میں جو ہی اپنا ہاتھ فضا میں بلند کروں گا تم دونوں مقابلہ شروع کر دینا۔ یہ احتیاط رہے کہ مقابلے کے دوران کسی کو جان بوجھ کر زخمی نہیں کرنا۔ سپہ سالار جب خاموش ہوا تب ایبا مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم مقابلہ تو شروع کراؤ، پھر دیکھتے ہیں شکست کا گیدڑ کس کے خانے میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بھیم دیو کا سپہ سالار پیچھے ہٹ گیا۔ کمار دیوی اور ایبا بڑے غور سے اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ پھر جو ہی اس نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، راج کماری اور ایبا ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی غور سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ اس موقع پر راج کماری نے ایبا کو مخاطب کیا، اب جب کہ میرا اور تیرا مقابلہ شروع ہو چکا ہے تو بہت جلد تو اپنی ڈھال اور خود کی ضرورت محسوس کرے گا۔ جواب میں بھڑکتی آواز میں ایبا نے کہا، تیرے خود، تیری ڈھال اور خود تیری بھی ایسی تیسی، تو شمشیر پکڑنا نہیں جانتی، اس کو چلائے گی کیسے؟
راج کماری نے ایبا کی اس گفتگو کو خاصا محسوس کیا تھا۔ اس کے حسین اور خوبصورت چہرے پر ناراضگی کے آثار بھی نمودار ہوئے تھے۔ حملہ آور ہونے کے لیے وہ اچھل کود کرنے لگی تھی۔ ایبا اپنی جگہ پر کھڑا پھر خفگی کا اظہار کرنے لگا۔ اسی طرح کھیل تماشا کرتی رہو گی یا مقابلے کی ابتدا بھی کرو گی؟ میں تمہیں پہلے وار کرنے کا موقع دیتا ہوں، اس کے بعد شاید تمہیں جیب کھول کر مجھ پر حملہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ اچھل کود کرتے ہوئے راج کماری قریب آئی اور انتہائی غضبناک آواز میں اس نے کہا، ایبا، ابھی تھوڑی دیر تک پتہ چل جائے گا کہ تو کتنی دیر میرے سامنے ٹھہر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اچانک اچھل کود اس نے بند کی اور اپنے ایک پاؤں پر اس نے چکر لگایا۔ پھر بڑے مساکانہ انداز میں اس نے ایبا پر اپنی تلوار کا وار کیا۔ ایبا نے کمال جرأت مندی اور کمال مہارت کے ساتھ اس کا وار اپنی تلوار پر روکا تھا۔ اس موقع پر جب کمار دیوی نے اسے اپنی ڈھال مارنا چاہی تو ہاتھ بڑھا کر ایبا نے ڈھال پکڑ لی، پھر آندھی اور طوفان کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اچانک اس کا ایک پاؤں زمین سے اٹھا اور اس زور کا پاؤں اس نے کمار دیوی کی بغل میں مارا تھا کہ راج کماری ہوا میں اچھلتی ہوئی دور جا گری تھی۔ تلوار اس کے ہاتھ میں رہی تھی۔ ڈھال پر چونکہ ایبا کی گرفت تھی اس لیے ڈھال ایبا کے پاس چلی گئی۔ وہ اس طرح پلٹی کھا کر گری تھی کہ اس کے سر سے خود اتر گیا تھا اور اس کے خوبصورت لمبے بال بکھر گئے تھے۔ ایبا کی اس مہارت اور اس جرأت مندی اور چھوٹا لڑکا ہونے کے باوجود اس کے اس طرح طاقت کے اظہار میں دونوں راجا ہی نہیں، ان کے سالار بھی دھنگ رہ گئے تھے۔ ارد گرد بیٹھے لوگ حیرت زدہ سے ہو کر ایبا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ گرنے کے بعد راج کماری اٹھی۔ اتنی دیر میں آگے بڑھ کر ایبا نے اس کا چاندی کا خود اٹھا لیا تھا۔ پھر غصے کا اظہار کرتے ہوئے وہ خود اس نے راج کماری کے پاؤں کے قریب دے مارا اور کہنے لگا، پہلے اپنے سر پر خود پہنو، پھر مقابلے کی ابتدا کریں۔ اس موقع پر راج کماری کمار دیوی بھی کچھ پریشان اور فکر مند سی لگ رہی تھی اور سہمے سہمے سے انداز میں ایبا کی طرف دیکھ رہی تھی کہ شاید کہیں وہ اچانک آگے بڑھ کر حملہ آور نہ ہو جائے۔ جھک کر اس نے اپنا خود اٹھایا اور سر پر رکھ لیا۔ پھر ایبا نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ڈھال اس کے سامنے پھینک دی اور کہا، اسے بھی سنبھال لو تاکہ پھر مقابلے کی ابتدا ہو سکے۔ راج کماری کمار دیوی نے جھک کر اپنی ڈھال اٹھا لی۔ جو ہی اس نے ڈھال اٹھائی، جست لگانے کے انداز میں ایبا آگے بڑھا تھا۔ راج کماری مستعد ہو گئی تھی۔ ایبا نے اس پر حملہ کر دیا تھا اور اب ایبا بڑے تواتر اور بڑی تیزی کے ساتھ اس پر وار کرنے لگا تھا۔ راج کماری پریشان ہو رہی تھی۔ اس کی تلوار کبھی وہ ڈھال کبھی تلوار پر روکتی تھی، پیچھے ہٹتی جا رہی تھی۔ جوابی کارروائی کرنے کا ایبا اسے موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس طرح ایبا کے سامنے راج کماری بالکل دفاع تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ کمار دیوی نے کچھ دیر تک اپنی ڈھال تلوار کو استعمال کرتے ہوئے ایبا کے سامنے دفاع سے نکل کر جاریت پر اترنا چاہا، لیکن اسے قطعی طور پر مایوسی ہوئی، اس لیے کہ ایبا کے حملے ایسے تیز اور ایسے پھرتیلے تھے کہ کمار دیوی کو بڑی مشکل سے اپنے دفاع تک محدود رہنا پڑا تھا۔ اس طرح کچھ دیر تک ایبا کمار دیوی کو اپنے آگے الٹے پاؤں بھگا رہا تھا۔ پھر اچانک ایک تبدیلی رونما ہوئی۔ اس نے اپنے حملوں میں اور زیادہ تیزی پیدا کرتے ہوئے کمار دیوی کو پہلے کی نسبت تیزی سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ پھر جو ہی ایک موقع پر کمار دیوی نے ایبا کی تلوار کے وار کو اپنی تلوار پر روکا، ایبا کا پاؤں حرکت میں آیا۔ ایک زبردست ٹھوکر اس نے کمار دیوی کے نازک ہاتھ پر ماری تھی، جس سے کمار دیوی کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فضا میں اڑتی ہوئی دور جا گری تھی۔ کمار دیوی ابھی پریشان اور فکرمند نظر آ رہی تھی کہ ایبا کا پاؤں پھر اٹھا۔ اب پاؤں کی ٹھوکر دوسرے ہاتھ پر لگی اور کمار دیوی کی ڈھال بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ کمار دیوی حیران اور پریشان اپنی جگہ پر فکرمند کھڑی تھی کہ ایبا آگے بڑھا، اس کے سر سے خود اتار کر دور پھینک دیا، اس کا بازو پکڑا، اس کے پتا کے سپہ سالار کی طرف لے جاتے ہوئے کہنے لگا، تو میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئی، تو ایک نازک لڑکی ہے، بچپنے سے گزر رہی ہے، جا جا کے اپنے راج محل میں بیٹھ اور اپنی جوانی کے آنے کا انتظار کر اور اس کے بعد کسی کا گھر آباد کر لینا۔ ایبا کے ان الفاظ سے کمار دیوی نے کھا جانے والے انداز سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی،
تو نے میرا بازو پکڑ کر ایک پاپ کیا ہے۔ میرا بازو وہ پکڑے گا جو تیر اندازی میں مجھے ہرائے گا۔ یہ جو تو نے میرے شریر کو ہاتھ لگایا ہے اس کی تجھے سزا ضرور ملے گی۔ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تب ایبا نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تیر اندازی کا مقابلہ بھی دیکھ لے، وہاں بھی میں تیرے مقابل ہوں گا، اور میرے علاوہ اب کوئی تجھ سے جیتے گا اور نہ ہی تیرے شریر کو ہاتھ لگائے گا۔ تیر اندازی کا مقابلہ شروع کرا کر تو دیکھ لے۔ اس کے بعد ایبا نے راجہ بھیم دیو کے سپہ سالار کی طرف دیکھ کر کہا، تو مقابلے کا منصف ہے، بتا کیا میں جیت چکا ہوں؟ سپہ سالار نے آگے بڑھ کر ایبا کی پیٹھ تھپتھپائی اور کہنے لگا، اس میں پوچھنے کی کون سی بات ہے، تو مقابلہ یقیناً جیت چکا ہے، لیکن تو نے چونکہ تیر اندازی میں بھی راجکماری کو دعوت دی ہے، لہٰذا اب تیر اندازی کے مقابلے کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس کے بعد بھیم دیو کا سالار اس طرف گیا جہاں دونوں راجہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بار مڑ کر اس نے ایبا کی طرف دیکھا اور کہا، میں تیر اندازی کے مقابلے کا اہتمام کراتا ہوں، یہاں سے ہٹنا نہیں، راجکماری بھی یہیں رہے گی۔ سپہ سالار جب وہاں سے ہٹ گیا تب کھا جانے والے انداز میں کمار دیوی نے ایبا کی طرف دیکھا اور انتہائی غصے اور خونخواری اور کرودھ میں کہنے لگی، آج تک کسی غیر مرد نے میرے شریر کو ہاتھ نہیں لگایا، میرے ماتا پتا کے علاوہ کسی نے مجھے اس انداز میں چھوا ہی نہیں ہے، تو نے یہ جسارت کی ہے، یہ جرت کی ہے، پھر دیکھنا تجھے اس جرت اور جسارت کی کیا سزا ملتی ہے۔ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تب ایبا اسے مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، جیسا میں نے سن رکھا ہے اس کے مطابق جو شخص بھی تجھے تیر اندازی میں ہرائے گا، میں نے سنا ہے اس سے ہی تجھے منسوب کر دیا جائے گا، اور جب تو جوان ہوگی تجھے اسی سے بیعت دیا جائے گا، پھر کیا وہ تیرے شریر کو ہاتھ نہیں لگائے گا؟ اس پر پھر اسی طرح کے خوفناک انداز میں راجکماری نے کہا، میرے شریر کو ہاتھ وہی لگائے گا جو تیر اندازی کا مقابلہ جیتے گا، لیکن ابھی تک اس سنسار میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو تیر اندازی کے مقابلے میں مجھ سے جیت سکے۔ اس کے بعد کمار دیوی رکی اور دوبارہ کہنے لگی، ابھی تھوڑی دیر تک تیر اندازی کا مقابلہ شروع ہوگا۔ تیر اندازی کا مقابلہ جب تو ہارے تو بھاگنا نہیں، اس لیے کہ میں تیرا معاملہ اپنے پتا اور اچ کے راجہ دلپت رائے کے سامنے پیش کروں گی، اور پھر وہی تیرے لیے میرے شریر کو ہاتھ لگانے کی سزا تجویز کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی کو خاموش ہونا پڑا، کیونکہ ان کی راجدھانی کا سپہ سالار 2 مسلح جوانوں کے ساتھ میدان میں اترا تھا۔ ان مسلح جوانوں نے اس میدان کے بیچ میں ایک دیوار کی کافی لمبی اور چوڑی بلی گاڑ دی تھی۔ اس بلی کے بیچ میں ایک چھوٹا سا باریک کیل لگا ہوا تھا۔ جب وہ بلی گاڑ دی گئی تب راجکماری کمار دیوی نے اپنے لباس کے اندر سے سونے کی ایک بالی نکالی، وہ اس کیل میں لٹکا دی۔ واپس ایبا کے پاس آئی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، میں نے سونے کی وہ بالی جو بلی کے ساتھ کیل میں لٹکا دی ہے، تیر اندازی میں اسی کا نشانہ لینا ہے، میں دیکھتی ہوں تو تیر اندازی میں کیسی ہنرمندی دکھاتا ہے۔ ایبا نے گھورنے کے انداز میں کمار دیوی کی طرف دیکھا اور اپنی چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا، راجکماری، ویسی ہی ہنرمندی جیسی میں نے اس سے پہلے تیغ زنی میں ثابت کی ہے، ذرا بلی کے ساتھ لٹکتی ہوئی اپنی اس بالی پر تیر تو چلاؤ۔ جن مسلح جوانوں نے لکڑی کی وہ بلی گاڑی تھی انہوں نے اندازاً 6-7 گز کے فاصلے پر ایک لکیر کھینچ دی تھی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکل گئے۔ لکیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بھیم دیو کا سالار کہنے لگا، اسی لکیر پر کھڑے ہو کر بالی کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ساتھ ہی اس نے ان کمانوں اور تیروں کی طرف اشارہ کیا جو مسلح جوان وہاں رکھ گئے تھے، پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب کمان اور تیر اٹھا لو۔ ایبا اور کمار دیوی دونوں نے آگے بڑھ کر کمانے اور تیر اٹھا لیے۔ پھر کمار دیوی نے تنزیہ سے انداز میں ایبا کو مخاطب کیا، مقابلے کی ابتدا میں کروں گی یا تم؟ تیغ زنی کے مقابلے میں تم نے مجھے پہلے وار کرنے کا موقع دیا تھا، اب میں تجھے پہلے تیر چلانے کا موقع دیتی ہوں۔ ایبا مسکرایا اور کہنے لگا، راجکماری، یہاں بھی پہلے تیر تو ہی چلائے گی، اس لیے کہ اگر میں نے پہلے تیر چلا دیا تو تیرے سارے سپنے، تیرے سارے ارادے، تیرے سارے ولولے جھاگ ہو کر بیٹھ جائیں گے، لہٰذا کمان سیدھی کر اور تیر چلا۔
اس کے بعد میرا کمال بھی دیکھ لینا۔ تنزیہ سے انداز میں کمار دیوی نے ایبا کی طرف دیکھا مگر منہ سے کچھ نہ بولی۔ کمان میں تیر جمایا، لکیر پر آ کر کھڑی ہوئی، کچھ دیر تک نشانہ لیتی رہی، سانس روکے، اس کے بعد اس نے تیر چلا دیا۔ اس کا نشانہ کمال کا تھا، تیر عین بالی کے بیچ میں جا کر لکڑی میں پیوست ہو گیا تھا۔ اس موقع پر کمار دیوی نے تنزیہ سے انداز میں ایبا کی طرف دیکھا اور کہا، ذرا میرے پاس، میرے اس لکڑی میں پیوست ہونے والے تیر کو دیکھ۔ ایبا راج کماری کے ساتھ آگے گیا، بھیم دیو کا سپہ سالار ان دونوں کے ساتھ تھا۔ راج کماری کا تیر بالی کے درمیان لکڑی میں پیوست ہوا تھا۔ راج کماری نے پھر ایبا کی طرف تنزیہ انداز میں دیکھا اور کہا، کیسا رہا میرا نشانہ؟ ایبا مسکرایا، راج کماری، تیرا نشانہ اچھا ہے، پر یہ سوال تو تجھے اس وقت کرنا چاہیے تھا جب میں بھی تیر چلا چکا ہوتا۔ اگر میرا تیر ادھر ادھر ہو جاتا، خطا ہوتا، نشانے پر نہ بیٹھتا، تو پھر تو مجھ سے پوچھتی کہ تیرا نشانہ کیسا ہے۔ جب ابھی تک میں نے تیر نہیں چلایا تو اپنے نشانے کی کیفیت مجھ سے کیوں پوچھتی ہے؟ ذرا مجھے بھی اپنا کمال دکھانے دے، پھر دیکھتے ہیں کون کسے کہتا ہے کہ میرا نشانہ کیسا ہے۔ ایبا پیچھے ہٹا، راج کماری اس کے ساتھ تھی، سپہ سالار بھی قریب ہی کھڑا تھا۔ ایبا جو لائن کھینچی گئی تھی اس سے بھی 2 گز پیچھے جا کھڑا ہوا اور راج کماری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، راج کماری، جہاں سے تو نے نشانہ لیا تھا میں اس سے بھی لگ بھگ 2 گز پیچھے ہٹ گیا ہوں، تاکہ تجھے کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ میرا نشانہ تجھ سے کم تر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایبا نے کمان سیدھی کی، تیر جمایا، کمان کھینچی، سانس روکی، تیر چلایا اور تیر عین راج کماری دیوی کی بالی کے درمیان پیوست ہوا تھا۔ تیر چلانے کے بعد ایبا نے راج کماری سے کہا، اب چل میرا بھی نشانہ دیکھ لے، میں نے تجھ سے زیادہ فاصلے پر کھڑے ہو کر تیر چلایا ہے۔ راج کماری شرمندہ اور خجل سی تھی، اس کے ساتھ ہولی۔ قریب جا کر بھیم دیو کے سپہ سالار اور کمار دیوی دونوں نے دیکھا، ایبا کا تیر بھی عین بالی کے وسط میں جا کر پیوست ہوا تھا۔ ایبا کا نشانہ دیکھتے ہوئے راج کماری دنگ رہ گئی تھی۔ عین اسی لمحہ ایبا کو نہ جانے کیا سوجی کہ یکدم وہ حرکت میں آیا۔ راج کماری کمار دیوی کے قریب ہوا اور اس کا بازو اس نے تھام لیا تھا۔ اس موقع پر نہروالا کا راجہ بھیم دیو، اس کی رانی کنول بیٹا رام دیو، اس کا راجہ دلپت رائے، اس کا سپہ سالار بالک رام، دلپت رائے کی رانی چمپا نیر، اس کی راج کماری سون کرن، یہ سب اپنی نشستوں سے اٹھ کر میدان کے وسط میں آئے۔ ابھی تک ایبا راج کماری کمار دیوی کا حسین مرمری چکنا سرخ بازو تھامے کھڑا تھا، جبکہ اس کے سامنے راج کماری بالکل خاموش گردن جھکائے خود سپردگی کے انداز میں کھڑی تھی۔ ان کے قریب آ کر بھیم دیو، اس کی رانی راج کنول اور بیٹا رام دیو رک گئے۔ ان کے پیچھے دلپت رائے، سون کرن، چمپا نیر بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ سب مسکرا رہے تھے، بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ اس موقع پر نہروالا کے راجہ بھیم دیو نے ایبا کو مخاطب کیا، نوجوان، میں نہیں جانتا تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، کس کے کہنے پر تو مقابلے کے لیے اترا ہے، لیکن تو ہے کمال کا نوجوان، بالکل نایاب اور بے نظیر۔ یہ جو تو نے میری راج کماری کا بازو پکڑ رکھا ہے تو اس کا حق رکھتا ہے کہ اس کا بازو پکڑے، اس لیے کہ تو اس سے تیغ زنی اور تیر اندازی دونوں کے مقابلے جیت چکا ہے۔ ایبا نے کمار دیوی کا بازو چھوڑ دیا اور وہ سامنے کھڑے ہو کر بڑے غور اور تعجب سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ ایبا نے نہروالا کے راجہ بھیم دیو کو مخاطب کیا، راجہ، آپ کی آمد تک میں نے آپ کی راج کماری کا بازو اس لیے تھامے رکھا تاکہ آپ یہاں آ کر اپنی زبان سے کہیں کہ میں دونوں مقابلے جیت چکا ہوں، اس لیے کہ تیغ زنی کا مقابلہ جیتنے کے بعد میں نے آپ کی راج کماری کا بازو تھاما تھا تو وہ بڑی غضبناک ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ میں پہلا لڑکا ہوں جس نے اس کے شریر کو چھوا ہے اور بازو تھاما ہے، میری اس حرکت کی مجھے سخت سزا ملے گی۔ اب جانے تیر اندازی کا مقابلہ جیتنے کے بعد آپ لوگوں یا آپ کی راج کماری کی طرف سے میرے لیے کیا سزا تجویز کی جاتی ہے؟ بھیم دیو مسکراتے ہوئے کہنے لگا،
اب تیرے لیے نہ کوئی سزا تجویز کر سکتا ہے، نہ ہی میری راجکماری تم سے خفا ہوگی، نہ ہی اب وہ تجھے یہ بات دوبارہ پوچھے گی کہ تو نے اس کے شریر کو کیوں چھوا ہے، کیوں اس کا بازو پکڑا ہے۔ اس لیے کہ تو نے اس کے شریر کو چھونے، اس کا بازو پکڑنے کا حق ادا کیا ہے۔ پر یہ تو بتا تو ہے کون، کہاں سے آیا ہے، کیا نام ہے تیرا؟ ایبا مسکرایا، بھیم دیو کے سپہ سالار کو کہنے لگا، یہ جو کیل ہے جس میں راجکماری کی سونے کی بالی لٹکائی تھی، کیا وہ کیل اس لکڑی سے نکالی جا سکتی ہے؟ اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ بھیم دیو کا سپہ سالار فوراً حرکت میں آیا، آگے بڑھا، 2-4 بار کیل کو اوپر نیچے دائیں بائیں کر کے کیل اس نے نکال دی اور پھر کہنے لگا، تیرے کہنے پر کیل میں نے نکال دی ہے، اب بتا تو کیا کہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ ایبا کہنے لگا، سب لوگ پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو جائیں، میں اسی لکیر پر جاتا ہوں جس لکیر پر کھڑے ہو کر راجکماری نے اپنی بالی کے اندر تیر پیوست کیا تھا، اسی لکیر پر کھڑے ہو کر جہاں سے کیل اکھاڑا گیا ہے، کیل کے نکل جانے کی وجہ سے جو سوراخ ہوا ہے، اگر میں اس سوراخ میں تیر نشانے پر نہ لگا سکوں تو کہنا میں تیر انداز ہی نہیں۔ ایبا کے ان الفاظ پر جہاں راجکماری کمار دیوی انتہائی حیرت اور تعجب سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، وہاں دوسرے لوگوں کے چہروں پر بھی جستجو تھی، سب پیچھے ہٹ گئے۔ ایبا اسی لکیر پر آیا جس لکیر پر کھڑے ہو کر راجکماری نے تیر چلایا تھا، کمان میں تیر لگایا، کمان کی تانت کو کھینچا، سانس روکی، پھر اس نے تیر چلا دیا۔ تیر جب لکڑی میں جا کر پیوست ہوا، سب لوگ بھاگتے ہوئے لکڑی کی طرف گئے جس جگہ سے وہ کیل نکالی گئی تھی، جس میں بالی لٹکائی گئی تھی۔ اس کیل کی وجہ سے وہاں جو سوراخ بنا تھا، تیر بالکل اس سوراخ کے بیچ میں پیوست ہوا تھا۔ ایبا بھی وہاں گیا، سب لوگ بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر ایبا نے راجہ بھیم دیو کو مخاطب کیا، کیا آپ بتائیں گے کہ میں کیسا تیر انداز ہوں؟ بھیم دیو مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں تم ایسے تیر انداز ہو جس کا جواب، جس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی ہے، اور یہ تو کہو کہ ہو کون؟ ایبا مسکرایا، میرا نام ایبا ہے، ذات کا ترک ہوں، غلام تھا، آزاد کر دیا گیا۔ جس آقا نے مجھے آزاد کیا، اسی نے میری آزادی کی خوشی میں مجھ پر مہربانی کی، کچھ رقم دی، اور وہ رقم لے کر میں اس طرف چلا آیا، کیونکہ ادھر کے کچھ سوداگر غزنی کی طرف جاتے تھے، کیونکہ میں غزنی کا رہنے والا ہوں۔ وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ اس شہر میں اوشا دیوی کا تہوار لگتا ہے اور اس میں یہ مقابلہ منعقد ہوتا ہے، بس میں اس مقابلے میں حصہ لینے کے لیے یہاں پہنچ گیا۔ اب مقابلہ جیت چکا ہوں تو واپس جاؤں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ایبا خاموش ہو گیا۔ اس موقع پر کمار دیوی اپنے پتا بھیم دیو، اپنی ماتا راج کنول اور بھائی رام دیو کو پکڑ کر ایک طرف لے گئی، پھر انہیں مخاطب کر کے بڑی رازداری میں کہنے لگی، یہ جس لڑکے نے مجھ سے مقابلہ جیتا ہے، اس نے اپنا نام ایبا بتایا ہے، مسلمان ہے، ترک غلام تھا، آزاد ہوا ہے، واپس جانے کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ پتا جی، اس نے مجھ سے مقابلہ جیتا ہے، اس نے میرے شریر کو ہاتھ لگایا ہے، میرا بازو تھاما ہے، آپ نے بھی اور میں نے بھی یہی عہد کر رکھا تھا کہ وہی میری زندگی کا ساتھی بنے گا جو مقابلہ جیت کر میرا ہاتھ تھامے گا، میرے شریر کو ہاتھ لگائے گا۔ اب چونکہ ایسا ہو چکا ہے، لہٰذا اس لڑکے کو واپس نہیں جانا چاہیے۔ یہاں تک کہنے کے بعد راجکماری رکی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھا رہی تھی، پتا جی، بے شک مسلمان ہے، لیکن چونکہ مجھ سے مقابلہ جیت چکا ہے، لہٰذا میرا حقدار ہے، اسے اپنے ساتھ نہروالا لے کر جائیں گے، وہاں اس کو میرے ساتھ منسوب کر دیا جائے گا، پھر میں اسے اپنے دھرم میں لانے کی کوشش کروں گی۔ یہ ابھی میری طرح بالغ اور نو عمر ہے، جوان ہو جائے گا تو اسی کو میں اپنی زندگی کا ساتھی بنانا پسند کروں گی، اس لیے میرے اور آپ کے درمیان عہد تھا۔ کمار دیوی کے ان الفاظ پر اس کا بھائی رام دیو اور ماں راج کنول دونوں بھیم دیو کی طرف دیکھنے لگے۔ اس پر بھیم دیو مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، بیٹی، جو بات تو نے کہی ہے، نہ بھی کہی ہوتی تو لڑکے کو کبھی اور کسی صورت بھی میں واپس نہ جانے دیتا۔ یہ اگر اپنی مرضی سے ہمارے ساتھ نہیں جائے گا تو زبردستی اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، اپنے پاس رکھیں گے،
اگر یہ بخوشی اپنا دھرم تبدیل کرنے پر رضامند نہ ہوا تو یاد رکھنا اسے کہیں نظر بند کریں گے اور اس کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دیں گے۔ جب تک دھرم بدلی نہیں کرے گا اور تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنانے پر آمادہ نہیں ہوگا، اس وقت تک اسے رہائی نہیں ملے گی۔